نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعزة والقدرة والعلم والسمع والبصر والرحمة والعظمة وغيرها من صفات الكمال والجلال والجمال. وصفات اللہ کیا ترجمہ کریں؟ اور اللہ تعالیٰ کی صفات تبارک و تعالیٰ کی جو بہت بابرکت ہے، بہت بلند ہے. کلھا صفات کمال، صفات کمال. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ کامل صفات ہیں. لا نقص فیہا، کوئی نقص نہیں ان میں. بوجہ من الوجوہ، کسی بھی جہت سے، کسی بھی اعتبار سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں، کسی بھی اعتبار سے. کل حیاتی، جیسے زندگی، حی قیوم ہے. والعزتی، اور عزت جیسے العزیز ہے وہ. والقدرتی، القدیر ہے وہ. والعلم، العلیم ہے وہ. والسمعی، السمیع ہے وہ. والبصری، اور البصیر ہے. والرحمتی، الرحمت، الرحیم ہے. والعظمتی، العظیم ہے. وغیرها من صفات الکمال، اس کے علاوہ جو بھی صفات الکمال ہیں. والجلال، اور اس کی بزرگی کی صفات ہیں. والجمال، اور خوبصورتی پر مبنی ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کے ذریعے ہمیں اس کی خوبصورتی پتہ چلتی ہے. وَإِذَا كَانَتِ الصِّفَةُ نَقْصًا لَا كَمَالَ فِيهَا فَهِيَ مُمْتَنِعَةٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَالْمَوْتِ وَالْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ وَالْعَجْزِ وَالْعُمْيِ وَالصَّمَمِ وَنَحْوِهَا. وَإِذَا كَانَتْ، اور اگر ہو، جب ہو، الصِّفَةُ صفت، نقصًا ناقص، لا کمال فیہا اس میں کمال نہ ہو، فہی ممتنعۃ تو وہ ممنوع ہے، یعنی ممکن ہی نہیں. فی حق اللہ تعالی، اللہ تعالی کے حق میں. کل موتی، مانند موت کے. والجہلی، اور جہالت. والنسیان، اور بھول چوک. والعجز، اور عاجز یعنی کمزوری. والعمی، اور اندھا پن. والصمم، اور بہرا پن. ونحوہا، وغیرہ وغیرہ. ان ساری صفات کمال اللہ کے لیے ہیں، لیکن جن صفات میں نقص ہے وہ قطعاً اللہ کے لیے نہیں ہے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور توکل کیجئے اس پر جو زندہ ہے، جو مرے گا نہیں، جس کو موت نہیں آنی. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، نہیں بھٹکتا میرا رب اور نہ وہ بھولتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھول چک ہے ہی نہیں. لا يضل ربی ولا ينسى. وقوله سبحانہ، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کوئی بھی چیز آسمانوں یا زمین میں اس کو عاجز کر سکے، ہرا سکے. انہو، بے شک وہ، کانا ہے، علیمن، بہت علم والا. قدیرا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا انہ معکم انہ سمیع قریب تبارک اسمہ وتعالی جدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اربعوا علی انفسکم، رحم کرو اپنے نفسوں پر، یعنی اپنے اوپر ترس کھاؤ، رحم کرو. فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ، کیونکہ تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے. یعنی جب دعا کرو تو بہت چیخ چلا کے نہیں کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو چپ کے بھی کی ہوئی دعا سن لیتا ہے. وَلَا غَائِبًا، اور نہ کسی غائب کو. إِنَّهُ مَعَكُمْ، وہ تو تمہارے ساتھ ہے. إِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، بے شک وہ سنتا ہے، قریب ہے. تبارک اسمہ، بابرکت ہے نام اس کا. وتعالی جدہ، اور بہت بلند ہے شان اس کی. وقد نزہ اللہ نفسہ عما یصفہ بہ الجاہلون من النقائص فقال سبحانہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وقد اور تحقیق نزہ اللہ پاک ٹھہرایا اللہ نے. تنزیہ ہوتا نا پاک کرنا. نفسہ اپنی ذات کو. اما اس سے جو یصفہ بس بیان کرتے ہیں اس کا بھی ساتھ اس کے الجاہلون جاہل یعنی جاہل لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جو صفات بیان کرتے ہیں یعنی شرک وغیرہ کی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس سے پاک قرار دیا ہے. من النقائص سارے نقائص میں سے یا کمزوریوں میں سے. فقال سبحانہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سبحان ربک رب العزت پاک ہے تیرا رب جو عزت والا رب ہے. عما یصفون اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں. وسلام علی المرسلین اور سلامتی ہو رسولوں پر. والحمد للہ رب العالمین اور سب تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ابھی تک جو بات ہوئی کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ کیا ہیں؟ کامل ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں. اور جن صفات میں نقص ہے وہ اللہ کی ہے ہی نہیں. اور اس کے دلائل انہوں نے قرآن مجید سے دیے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو ہر عیب سے پاک ہے. ہم یہ صفات کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ یہ کوالٹیز کس میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ انسانوں میں، جبکہ انسانوں میں یہ ہے نہیں. اسی لیے دھکے کھاتے رہتے ہیں، پھر فرسٹریٹ ہوتے ہیں. لوگوں کی کمزوریوں کو قبول نہیں کرتے، ان کو مانتے نہیں، انہیں ایکسپٹ نہیں کرتے، انہیں معاف نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ پرفیکٹ ہو، اور پرفیکشن صرف ایک ذات کے لیے اور وہ اللہ کی ذات ہے. جی آپ کچھ کہیں؟ مائک دیجیے. استاذہ فکر القلوب جمعے کے بعد سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں پہنچ جاؤں نا. انہ سمیع قریب یہ بھی جو اللہ کی صفت پڑھ بھی رہے تھے، اور میں نے آج اس کو محسوس کیا. صبح وہ چونکہ حج کے دن بھی تھے اور یہ جو 10 دن ہیں جس میں ہم بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، تو میں صبح اٹھتے ہی نیت کر لیتی ہوں کہ میں نے آج کیا کیا کام کرنے ہیں. تو میری آج ڈیوٹی تھی، ایک ایسی ڈیوٹی جس کو میں 3 بجے سے پہلے ختم نہیں کر سکتی تھی، اور 4 بجے مجھے یہاں، ظاہر ہے 3 بجے کے بعد یہاں آنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا اللہ میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تو جانتا ہے، بس تو جانتا ہے، اور تجھے پتہ ہے میری خواہش کیا ہے. یہ نہ میں کسی کو سمجھا سکتی ہوں، اور ڈاکٹر کی جاب ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ اپنے پیشنٹس کو چھوڑ کے جانا بھی ظلم ہے. استاذ آپ سوچیں کہ میں وہاں پہنچی اور میری ڈیوٹی پہ پہلے سے کوئی اور بیٹھا ہوا، میں بیٹھا نہیں ہوا، یعنی میں کمرے میں گئی تو میں نے کہا اچھا چاچا میں بھی آتی ہوں، اپنا بیگ بھی نہیں رکھا، ایک اور پیشنٹ کو دیکھنے چلی گئی. استاذہ جب میں اس کمرے سے واپس آئی تو میری ڈیوٹی کی جگہ کسی اور کی ڈیوٹی لگی ہوئی، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں لگی. نہ میں نے کسی سے کہا، نہ کسی نے مجھ سے کہا، کیونکہ کافی مسئلہ ہوتا ہے ڈاکٹروں کی ڈیوٹیوں کو، لڑائیاں پڑ جاتی ہیں کہ جمعے کے دن میں نے تو نہیں 3 بجے جانا یا 4 بجے جانا. اور استاذہ اللہ نے مجھے آج وہاں سے 10:30 بجے فارغ کرا دیا. نیت سچی ہونا، کیونکہ کمزوری ہم میں ہوتی ہے. مطلب انسان اللہ سے کیا مانگے؟ یعنی ڈیوٹیاں جو چیزیں ہمیں مشکل لگتی ہیں نا وہ ہم سمجھتے ہیں اللہ کو بھی مشکل ہے، اس لیے پھر وہ صحیح طور پہ دعا بھی نہیں کرتے. صرف وہ جانتا ہے، کوئی بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے خود آج اتنا زیادہ اس چیز کا ایکسپیرینس ہوا کہ ایک دعا پچھلے دنوں کسی نے واٹس ایپ پہ بھیجی تھی، حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ انا الی اللہ راغبون. اور مجھے اس کے کوئی اتنے اوتھینٹسٹی یا اس کے کوئی سند وغیرہ کا نہیں پتا تھا، لیکن مجھے یہ ورڈز اتنے زیادہ اچھے لگے. آج میرا دل اتنا زیادہ، ہر فرائیڈے کو ادھر چاہتا ہے آنے کو، لیکن میں آ نہیں سکتی. آج صبح سے میں نے بس یہی بولنا شروع کر دیا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دینا ہی ہے، اور ان قریب دینا ہے. سیؤتینا ان قریب وہ دے گا، اور اپنے فضل میں سے دے گا. اس کو کوئی ہمارے ظاہری چیزیں نہیں چاہیے، ہماری کوئی سپورٹ جن کو ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، جن سپورٹس کو. اور جب میں نے بار بار یہ بولا نا انا الی اللہ راغبون، تو مجھے احساس ہوا کہ ہم سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم رغبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، لیکن جب بھی ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی طرف رغبت نہیں کر رہے تو ہم فرسٹریٹ ہو رہے ہیں. ورنہ اگر ہم اللہ کی طرف رغبت کریں، نہ میں نے آج کسی کے ساتھ کوئی بحث کی، نہ میں نے کوئی لاجکس، نہ کچھ بھی نہیں ایکسپلین کیا، میں نے کہا میں اللہ کی طرف میں راغب ہوں، اور اللہ تعالیٰ میری خود ہی بندوبست کریں گے اور مجھے پہنچا دیں گے. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی جب میں یہاں پہنچی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں جب حج پہ میں پہنچی تھی، تو میں جس طرح جو میری فیلنگس تھی نا کہ میں پہنچ گئی ہوں، کہ میں واقعی میں پہنچ گئی ہوں. جو لوگ روز آتے ہیں شاید وہ اس چیز کو فیل نہیں کر سکے. السلام علیکم. استاذہ اللہ تعالیٰ کی صفات واقعی بہت زیادہ، مطلب بہت کمال ہے. وہ
ہر چیز میں وہ بہت کمال ہے. مگر اکثر اوقات ہم یہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں یا کوئی ہمیں ہرٹ کر دیتا ہے تو ہم بہت زیادہ روتے ہیں. تو رونا کچھ اس طرح ہو جاتا ہے کہ ہماری آوازیں نکلنے لگتی ہیں, مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو کیا ہمیں ویسا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکار سکیں؟ کیونکہ یہاں پر لکھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ بہرے نہیں ہے. بہت چیخ چلا کے نہیں پکارنا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بلند آواز سے نہیں پکار سکتے. وہ آواز بلند جس میں ادب شامل ہو, یعنی ادب کے دائرے سے باہر نہ نکلے. ٹھیک. السلام علیکم. جب بھی ہم لوگوں سے ملتے ہیں کافی عرصے بعد تو یہ ایک جملہ کامن ہے, یا فون بھی کریں کہ آپ ہمیں بھول گئے, اور ایسا درد لے کے بولتے ہیں نا کہ اگلے واقعی لرز جاتا ہے کہ بھولے تو بھولے کیوں, اور یاد کیوں نہیں رکھا, کچھ لکھ لیتے, کیا پتا اس بندے پہ رحم ہی آ جاتا. تو یہ کامن شکایت اور ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا یہ بہت لوگوں سے ہوتی ہے. اچھا یاد نہیں رہا, پھر گھنٹہ اسی میں سالو کرتے رہتے ہیں کہ کیوں یاد نہیں رہا اور کیوں یاد رکھنا چاہیے تھا. دوسری ایبسولوٹ میں بات کری تھی تو میں بہت پہلے اس کو ابھی سوچ رہی تھی کہ وٹ از پرفیکشن ایکچولی. تو مطلب اسپینڈنگ مور ٹائم انٹو اٹ ڈز اٹ پرفیکٹ دا تھنگ, کہ اگر ہم نے بریانی بنانی ہے تو 4 گھنٹے کی بنانی ہے, نوڈلز میں 10 منٹ لگتے ہیں, تو پرفیکشن نوڈلز میں کیا ہوگی, کیا 4 گھنٹے لگا دیں؟ کیونکہ لوگ کاموں کی پرفیکشن کو عموماً اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ایک جیسے لیول پہ کریں, ایک ٹائم دیں. یا میں نے ایک دوست مجھ سے اپنا مسئلہ شیئر کری تھی, کہتی ہے میں جب پرفیکشن میں آتی ہوں تو جب میں کپڑے دھونے لگتی ہوں تو میں کپڑے دھونے لگ جاتی ہوں, اور جب میں صفائی کرنے لگتی ہوں تو میں صفائی کرنے لگ جاتی ہوں, تو اس وجہ سے میرے باقی کام رہ جاتے ہیں. یہ تو کانا امرہ فروتا والی بات ہے. ہاں, مطلب ایک چیز تھی کہ وہ داغوں کو اچھی طرح نکال لیں گے. تو پرسوں کہیں میرا دماغ کھلا اس معاملے میں کہ ہر چیز کو اتنا ڈیو ٹائم دینا, کیونکہ ہم بعض کو ٹائم زیادہ دے دیتے ہیں. یہ حکمت ہے, یہ حکمت ہے, اور یہ چیز پرفیکشن کی طرف لے کے جاتی ہے. احسان جو ہم سے ریکوائرڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ہر کام میں احسان کریں. وَإِذَا كَانَتِ الصِّفَةُ كَمَالًا فِي حَالٍ وَنَقْصًا فِي حَالٍ فَلَهَا حُكْمَانِ. پھر اگر کوئی ایسی صفت ہو جو کمال ہو ایک وقت میں اور نقص ہو دوسرے وقت میں, تو اس کے 2 حکم ہیں. یعنی ایک تو کمال ہے ایبسولوٹ کمال, ہر وقت کمال, ہمیشہ کے لیے, جیسے حی لا یموت, اور قیوم بھی اسی طرح عزت قدرت اس میں کوئی کمی نہیں. لیکن کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک وقت میں تو کمال کے ساتھ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے, اور دوسرے وقت میں وہ عام لوگوں کے اندر ہوں تو ان میں صفات کمال میں شمار نہیں ہوتی. تو ان کا کیا حکم ہے؟ فَتَجُوزُ فِي الْحَالِ الَّتِي تَكُونُ كَمَالٌ, تو جائز ہے اس حال میں جس میں وہ کمال ہو کہ وہ اللہ کے لیے بیان کی جائیں. وَتَمْتَنِعُ فِي الْحَالِ الَّتِي تَكُونُ نَقْصًا, اور منع ہے اس حال میں جس میں نقص ہو. وَذَلِكَ, اور یہ كَالْكَيْدِ وَالْمَكْرِ, جیسے چال اور مکر, وَالْاِسْتِہْزَاء, یعنی جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو یہ اپنے کمال کے ساتھ ہوتا ہے. وَالْاِسْتِہْزَاء, اور مذاق اڑانا, والخداع, اور دھوکہ دینا, ونحوها وغیرہ وغیرہ. فهذه الصفات تكون كمالا اذا كانت في مقابل من يعاملون الفاعل بمثلها. یہ صفات کمال ہوں گی اذا, جب کانت ہو, فی مقابلے میں, من يعاملون الفاعل, جس سے معاملہ کر رہے ہیں کرنے والا, بمثلها, اسی کی مانند, جیسے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. تو اب یہ کہ مقابل اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ چال چل رہا ہے نا, تو یہ اللہ تعالیٰ جب چال چلے گا تو وہ کمال کی ہوگی, تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو جاتی ہے. جی, جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے. وَتَكُونُ نَقْصًا وَمَذْمُومَةً فِي غَيْرِ هَذَا الْحَالِ, اور ہوں گی نقص اور مذموم اس کے علاوہ دوسری حالت میں. وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهَا اللَّهُ مِنْ صِفَاتِهِ عَلَى سَبِيلِ الْإِطْلَاقِ, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان صفات کو علی سبیل الاطلاق یعنی ایبسولوٹلی استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے, اسی سے اللہ تعالیٰ کے نام ماکر یا قائد نہیں ہے, یعنی وہ صفات کامل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کے نام بھی بنتے ہیں. پھر آگے جو کامل نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام نہیں بنتے. ہاں, تو نہیں, پھر تو اللہ تعالیٰ جب وہ معاملہ کر رہا تھا تو اس کے اندر تو کمال ہوتا ہے, یعنی اس کی چال کا کوئی توڑ نہیں, اس کی قید کا کوئی توڑ نہیں. لیکن اس کے علاوہ عام طور پر یہ صفت اللہ تعالیٰ کو نہیں دی جاتی, یعنی مقابل کے بغیر. بطور اسم تو ویسے نہیں دی جاتی, لیکن یہاں تو صفت کے طور پر بات ہو رہی ہے. اللہ سبیل الاطلاق نہیں دی جا سکتی, یوں کہیے. ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا فِي مُقَابَلَةٍ,
اس کا ذکر کیا گیا ہے مقابلے میں، من یعاملونہ، جس سے وہ معاملہ کرتے ہیں، ورسلہ، اور اس کے رسول، بمثلہا، اسی کی مانند، فالمکر کقولہ، پس مکر اس کی قول کی مانند ہے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور وہ مکر کرتے ہیں اور اللہ مکر کرتا ہے اور اللہ بہترین ہے مکر کرنے والوں میں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَالْكَيْدُ كَقَوْلِهِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور اسی طرح قید جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک وہ چال چلتے ہیں اور میں بھی چال چلتا ہوں. تو اب یہ مقابل میں نا، یقیدون کون ہے؟ جن سے معاملہ ہو رہا ہے، یعاملون. ہو سے مراد یہاں اللہ سبحانہ وتعالی، فی مقابلت من یعاملون ہو ورسلہ ہو بمثلہا. ٹھیک. انہم یکیدون کیدا واکید، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تو مذاق اڑاتے ہیں. اللہ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ڈھیل دیتا ہے انہیں ان کی سرکشی. خَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اسی طرح دھوکہ جیسے اس کا فرمان ہے، وہ دھوکہ ہے نا، یہ لوگ نہیں ہیں. کانت فی مقابل من یعاملون الفاعل، کرنے والے کے ساتھ جو وہ معاملہ کر رہے ہیں، یہ نیچے بھی وہی یعاملون، جیسے یمکرون ہے، یکیدون ہے. نہیں، یہ اس لیے آتا ہے کہ لوگ عربی زبان نہیں جانتے. عربی میں باب المشاکلہ جو ہے کہ مقابلے کے اوپر جب ایک چیز آتی ہے تو وہ عیب شمار نہیں ہوتی، نہ ہی وہ نیگیٹو معنوں میں لیا جاتا ہے. یعنی مثلاً کوئی چال چل رہا ہے تو اس کی چال کا توڑ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ مثلاً ایک چال چلنے والا ہے، اس کے مقابلے میں اس کی چال کا توڑ کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس کیا ہو؟ پاور ہو، قوت ہو. ہر کوئی کسی دوسرے کی چال کا توڑ نہیں کر سکتا، یا کوئی کرتا بھی اپنے طور پہ کرتا ہے، وہ پھر الٹ کے اس کے اوپر پڑ جاتی ہے. تو یہ جب مقابلے پر یہ صفت آتی ہے تو یہ پازیٹو ہو جاتی ہے. ہاں بالکل، اور پھر قابو پا لیا. میرے ذہن میں بالکل یہ مثال آ رہی تھی کہ ڈیفینڈ کرنا، اور ایسا ڈیفینڈ کرنا کہ چال چلنے والے کو مزہ چکھا دیا جائے. یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی پھر بات ہو جاتی ہے. یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے پرفیکشن کا ورڈ یوز کیا نا، تو ہم تو اردو انگلش میں بات کرتے ہیں، عربی میں تو نہیں. تو اگر ہم بات کریں گے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ استہزاء پرفیکٹلی کرتے ہیں، ہم کہیں گے وہ معاملہ کرنے میں استہزاء کا پرفیکٹلی کام لیتا ہے. بالکل صحیح کہا. وباب الصفات اوسع من باب الاسماء، اور صفات کا باب زیادہ وسیع ہے ناموں کے باب سے. نام تو گنے ہوئے ہیں لیکن صفات زیادہ ہیں. لأن كل اسم متضمن لصفت، کیونکہ ہر اسم میں صفت موجود ہے، لیکن ہر صفت نام نہیں ہے. بس یہ یاد رکھنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر نام کے اندر اس کی صفت ہے، لیکن ہر صفت نام نہیں ہوتا. ہر صفت سے نام ڈیرائیو نہیں کیا جا سکتا. مثلا اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے تو اس کا نام ممیت نہیں ہے، وہ تو سنتا ہے نا. فالعلیم متضمن للعلم، علیم میں علم موجود ہے یعنی شامل ہے. والعزیز متضمن للعزہ، عزیز میں عزت شامل ہے. وَلِأَنَّ مِنَ الصِّفَاتِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِ اللَّهِ تَعَالَى، اور کیونکہ صفات میں سے جو اللہ تعالیٰ کے افعال سے متعلق ہیں، یعنی بہت سی صفات جو ہیں وہ افعال پر مبنی ہیں، تو سارے افعال جو ہیں نام نہیں ہوتے. مثلا عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک انسان کئی کام کرتا ہے،
انسانوں کے اوپر ہی لگا کے ذرا سے دیکھیں ایک بار. مثلاً آپ نماز بھی پڑھتی ہیں, آپ روزہ بھی رکھتی ہیں, آپ نے حج بھی کیا ہے, آپ خدمت بھی کرتی ہیں, آپ کھانا بھی پکاتی ہیں, یہ کیا ہے آپ کے افعال ہے. تو کیا آپ کا نام ساجدہ ہے, صائمہ ہے, حاجیہ ہے, خادمہ ہے رکھا جا سکتا؟ نہیں رکھا جاتا نا. آپ دن میں 100 کام کرتے ہیں, کیا ہر کام سے آپ کا نام ڈرائیو کر لیا جائے اور اس نام سے آپ کو پکارا جائے؟ ایسا نہیں ہوتا نا. تو اس سے یہ بات سمجھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے افعال تو بے شمار ہیں, تو ہر فعل سے نام نہیں نکالا جاتا, اس سے نام نہیں بنتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بہت ساری, تو ہر صفت سے نام نہیں بنتا, لیکن نام اس نے اپنے خود بتا دیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. تو جتنے اس کے نام ہیں ان ناموں کے اندر صفات آلریڈی موجود ہیں. ناموں میں صفات ہیں لیکن صفات میں سب نام نہیں ہیں. کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ساری خود ہی بتائی ہیں؟ خود ہی بتائی ہیں, وہ قرآن و سنت میں مل جاتی, ورنہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس کے اندر یہ صفت ہے. بالکل پرفیکشن کے ساتھ. وَأَفْعَالُهُ لَا مُنْتَهَى لَهَا, اور اس کے افعال کی تو کوئی انتہا ہی نہیں. کما ان اقوالہ سبحانہ لا منتہا لہا, جیسے اللہ تعالیٰ کے اقوال کی کوئی انتہا نہیں. کما قال سبحانہ, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ, اگر بے شک زمین میں جتنے درخت ہیں اقلام قلمیں بن جائیں, وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ, اور سمندر اس کی مدد کرے یعنی سیاہی بن کر, من بعدہ, اس کے بعد, 7 ابحر, 7 سمندر, ما نفدت کلمات اللہ, نہ ختم ہوں گے اللہ کے کلمات. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تعالی زبردست ہے, حکمت والا ہے. یعنی سارے درخت کلمے بن جائیں اور سارے سمندر اور 7 سمندر اور بھی سب سیاہی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوتے. ومن صفات اللہ التي يوصف بها ولا يسمى بها المجيء والاتيان والنزول والكلام والاخذ والامساك والبطش والارادة وغير ذلك من الصفات التي لا تحصى. ومن صفات اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے, التي يوصف بها, وہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وصف بیان کیا جاتا ہے, ولا يسمى بها, اور اس کا نام نہیں لیا جاتا. وہ کون سی ہیں؟ مثلا المجیء, آنا, تشریف آوری, وجاء ربک والملک صفا صفا, والاتیان آنا, والنزول نزول فرمانا, والکلام بولنا, والاخذ لینا یا پکڑنا, والامساک پکڑ لینا, والبطش اور شدت سے پکڑنا, والارادہ اور ارادہ, وغیر ذلک من الصفات, اس کے علاوہ بھی جو صفات ہیں, التی لا تحصى, جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا. اب یہ صفات, ان کی دلائل کیا ہیں؟ فالمجیء کقولہ سبحانہ, فالمجیء جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی تشریف آوری, وہ اس آیت میں ہے وجاء ربک والملک صفا صفا, اور آئے گا رب تیرا اور فرشتے صف در صف قیام. کقولہ, اور اتیان یعنی تشریف لانا, هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام, نہیں وہ انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ آئے ان کے پاس اللہ بادلوں کے سائے میں. والنزول, اور نازل ہونا, کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا, نازل ہوتا ہے ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر, حین یبقى ثلث اللیل الآخر, جس وقت رات کا آخری تہائی حصہ بچ جاتا ہے. فیقول, تو فرماتا ہے, من یدعونی, کون ہے جو پکارے مجھے, فاستجیب لہ, تو میں اس کو جواب دوں. ومن یسألنی, اور کون ہے جو مجھ سے مانگے, فاعطیہ, تو میں اس کو عطا کروں. ومن یستغفرنی فاغفر لہ, کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں. والکلام کقولہ سبحانہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اور اللہ تعالیٰ کی صفت کلام اس آیت سے ثابت ہوتی ہے, اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے جیسے کلام کرنا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا,
والأخذ كقوله فأخذهم الله بذنوبهم. اللہ تعالیٰ کا فرمان اخذ جو ہے، اللہ کی پکڑ جو ہے، وہ اس آیت سے ثابت ہوتی ہے. پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے. قوله، اور پکڑ رکھنا. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اس نے تھام رکھا ہے یا پکڑ رکھا ہے آسمان کو کہ کہیں گر نہ پڑے زمین پر مگر اسی کے اذن ہی. اور پکڑ جیسے اس کا فرمان ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید. والارادۃ کقولہ، اور ارادہ جیسے اس کا فرمان ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، چاہتا ہے ضروری اللہ کی معرفت کے لیے. معرفت کیوں ضروری ہے؟ محبت کے لیے. وہ کیوں ضروری ہے؟ عبادت جو ہے وہ محبت ہی سے کی جاتی ہے. محبت کے بغیر جو عبادت ہے نا اس میں کوئی روح نہیں ہوتی، وہ عبادت نہیں ہوتی. عبادت کی تعریف کیا ہے؟ شدید خشوع اور تعظیم اور محبت کے ساتھ کسی کے آگے جھک جانا. بالکل جی. نہ ہماری دعائیں صحیح ہوتی ہیں، نہ معاملہ صحیح ہوتا ہے، نہ قربانی ہوتی ہے. کوئی کام صحیح نہیں ہوتا جب تک اللہ سے محبت نہ ہو، ورنہ ہر چیز بوجھ بن جائے گی. مثلاً آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں، جو لوگ اپنے شوق سے اور محبت سے آئے کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے، ان کا طرز عمل کیا ہے؟ مل جل کے رہتے ہیں نا. آپ لوگ سب دیکھتے ہیں نا ایک دوسرے کو. جو لوگ شوق سے آئے ہیں وہ سنجیدہ ہیں، ان کو کسی کو کہنا نہیں پڑتا، وہ خود کرتے ہیں کام. اور جو ماں باپ کے بھیجنے سے یا کسی مجبوری سے یہاں اترے تو ان کو دھکے دے دے کے گاڑی چلانی پڑتی ہے. تو محبت تو کاموں کو آسان کر دیتی ہے. جس کے دل میں محبت ہوگی وہ نماز کے لیے کیسے اٹھے گا؟ ایک دم اٹھے گا. اور اگر نماز کا شوق نہیں، محبت نہیں، تو بوجھ لگے گی. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. اور منافقین پر نمازیں بھاری ہوتی ہیں. تھکاوٹ ہونا اور بات ہے، بیماری ہونا اور بات ہے، لیکن اگر محبت نہیں ہے نماز سے، شوق نہیں ہے، فکر نہیں ہے، تو اللہ سے مانگے. اپنی دعاؤں میں قبولیت کے اوقات میں یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ نماز کی محبت میرے دل میں ڈال دے. اچھا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب محبت آئے گی نا تو رکعتیں بھی زیادہ ہو جائیں گی اور لمبی بھی ہو جائیں گی اور خشوع بھی آئے گا اور بوجھ نہیں لگے گا. پھر یہ نہیں کہ اللہ نے بس بوجھ رکھ دیا اور آپ اٹھتے ہیں اور ایک بوجھ اتار دیتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں ایک اتار دیتے ہیں، سارا دن یہی کر رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی مزہ ہی نہیں پھر زندگی کا. اسی طرح جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو جب اللہ کی محبت میں صدقہ کرتے ہیں تو وہ صدقہ ہی کسی اور طرح ہوتا ہے. جو بھی کام محبت سے ہوگا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا نا کہ افعال کے حساب سے اگر انسان کے نام ہوتے یا اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے تو کتنا مشکل ہوتا، اور اگر انسان کا ایک نام نہ ہوتا جو ماں باپ نے یا کسی نے بھی رکھا ہوا ہے اور اس کے افعال کے حساب سے اس کے نام ہوتے تو کتنا مشکل ہو جاتا. کتنا مشکل ہوتا ہر وقت اس بندے کو اس کے نام کے حساب سے بلانا، اور ہم کتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں اس کے کاموں کے حساب سے بلانا. اب جیسے ٹیچر کو کلاس میں ٹیچر کہتے ہیں نا، تو اب اگر اس کا گھر میں بھی نام ٹیچر ہی ہو تو کتنے عجیب نام ہے یہ. اور اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے ماشاءاللہ، وہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ بتائے ہوتے تو ہم کتنے کنفیوز ہو جاتے کہ ہم اللہ کو کیسے بلائیں. یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کا نام زیادہ اچھا ہے، وہ زیادہ دلیل کے ساتھ ہے، یا فلاں کا نام یہ کرتا ہے یا یہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے نام رکھ لیں. یہ بھی اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی حق نہیں اللہ کے نام رکھنے کا کہ ہم اللہ کی صفات دیکھتے ہوئے خود سے خود نام بنانے لگے. ہم نہیں نام دے سکتے اللہ کو. تو استاذہ اللہ رحم فرمائے، اگر ایز اے مسلمان جو ہم اگر اللہ تعالیٰ کسی طرح سے نام خود ہی جو مختلف مذاہب میں رکھے ہوئے ہیں انہی کو یوز کرنا شروع کر دیں اپنی کم علمی کی وجہ سے، وہ بھی ٹھیک نہیں. اور اس کے بعد جب ہمیں علم آ جائے تو یہ کتنا نفع بخش تجارت ہے کہ ہمیں ہر نام کے ایک ایک حرف کے اوپر 10 گنا مل رہا ہے. 10 گنا آیات کے اوپر ثواب ہے، ناموں کے اوپر نہیں کوئی دلیل آتی. لیکن اللہ کے نام ویسے ہی بابرکت ہے اور ان کے ساتھ پکارنے کا ہمیں حکم ہے. محبت کا فائدہ یہ ہے کہ انسان سابقون الاولون بننا چاہتا ہے. یعنی یہ موٹیویشن محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا. 5 نمازیں، لیکن 5 نمازوں سے اوپر تہجد پڑھنے کا دل چاہنا، وہ انرجی جو اللہ تعالیٰ محبت سے دیتے ہیں. اور ایک محبت کا اور بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ دنیا کی یا کوئی بھی پریشانی آ جائے
تو محبت ایک obsession بھی ہے. دنیا کی محبت تو obsession کہلاتی ہیں, لیکن اللہ کی محبت ایک کاؤنسلنگ اور ایک توکل بھی ہے. کیونکہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتا, اور اس وجہ سے وہ ایک جو نیگیٹیوزم آپ کے اندر آنا ہوتا ہے پریشانی کے بعد وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے. یعنی محبت توکل کو بھی بڑھانے میں بہت بڑا ایک حصہ ادا کرتی ہے. بالکل. ناموں کی بات ہے, میں سوچی تھی کہ انسان کتنا بے بس کمزور ہے کہ اس کا جو نام اس کے ماں باپ رکھتے ہیں نا, اس کو وہی چلانا پڑتا ہے اینڈ تک. اگر اس کو پسند نہیں آتا تو کہتے ہیں اب ڈاکومنٹس میں لکھ دیا گیا ہے. کچھ بالکل عجیب عجیب سے نام ہوتے بھی لڑکیاں بچاری چل رہی ہوتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا نام ہم خود سے کوئی نہیں رکھ سکتے. جو نام انہوں نے خود کہا ہے بس وہی, اس پہ ہم تباہ آزمائی نہیں کر سکتے. لیکن انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ یعنی ایون اللہ تعالیٰ کی صفات کو دیکھتے ہوئے بھی کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا نام خود بنا لوں, یہ نہیں کر سکتے آپ. فنصف اللہ بما وصف به نفسه من غیر تکییف ولا نسمیہ به. فنصف اللہ تو وصف بیان کریں ہم اللہ کا ساتھ اس کے جو اس نے اپنی ذات کا وصف بیان کیا, یعنی صفات بھی وہی بیان کریں جو اللہ نے بیان کی. من غیر تکییف بغیر تکییف کے کیفیت بیان کیے. ولا نسمیہ به اور اس کے ساتھ اس کا نام نہ رکھیں. فلا نقول من اسمائہ الجائی والآتی والنازل وہکذا البقیہ, تو ہم اس کے ناموں میں سے یہ نام نہیں بنا سکتے الجائی آنے والا, الآتی آنے والا, والنازل نازل ہونے والا, وہکذا البقیہ اسی طرح بقیہ صفات بھی. وإن كنا نخبر بذلك عنہ, اور اگرچہ ہوں ہم اس کے بارے میں خبر دیے گئے یعنی صفات کی خبر. ونصفه به على ما يليق بجلالہ, اور ہم بس بیان کریں گے اس کا جو اس کی شان کے مطابق ہے, اس کے بفٹنگ ہز میجسٹی. وصفات اللہ تبارک و تعالی تنقسم الی قسمین, اور اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسموں میں منقسم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں. نمبر ایک صفات ثبوتیہ اور نمبر دو صفات سلبیہ. ثبوتیہ اور سلبیہ. ثبوتیہ یعنی جو ثابت اور سلبیہ جو اس میں سے مائنس کی گئی. فالصفات الثبوتیہ, ثبوتی صفات کون سی ہیں؟ ہی ما اثبتہ اللہ تعالی لنفسہ فی کتابہ, یہ وہ ہے جو اللہ نے اپنے ذات کے لیے اپنی کتاب میں بیان کی ہے, ثابت کی ہے. او علی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. وکلھا صفات کمال لا نقص فیہا, یہ ساری کی ساری صفات کمال ہیں جس میں کوئی کمی نہیں. بوجہ من الوجوہ, کسی بھی طرح کسی بھی اعتبار سے. کالحیات والعلم والقدرت والرحمت والاستواء علی العرش والنزول الى السماء الدنیا کل لیلۃ والمجیء لفصل القضاء والعین والوجہ والیدین ونحو ذلک, جیسے زندگی, علم, قدرت, رحمت, استواء علی العرش, عرش پر بلند ہونا, اور آسمان دنیا پر ہر رات کو نازل ہونا, اور قیامت کے دن فیصلے کرنے کے لیے تشریف لانا, اور آنکھ اور چہرہ اور ہاتھ وغیرہ وغیرہ. فیجب اثباتها للہ تعالی حقیقتاً علی الوجہ اللائق بہ, تو واجب ہے ان کا اثبات کرنا یعنی ان کو ماننا حقیقی طور پر اس طریقے پر جو یعنی اللہ تعالیٰ کے لائق ہے. لأن اللہ اخبر بها عن نفسہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمیں اپنے ذات کی خبر دی ہے. وہو عالم بها من غیرہ, اور وہ زیادہ جانتا ہے ان کو اس کے علاوہ. وہو اصدق قیلا, اور وہ سب سے زیادہ سچا ہے بات میں. فیجب قبول ما جاء عن اللہ بلا تردد, تو واجب ہے قبول کرنا اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے بغیر تردد کے. ما جاء عن اللہ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے, یعنی قرآن اور سنت میں, اس کو بغیر کسی تردد کے, ہچکچاہٹ کے قبول کرنا. وَقَذَا مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ عز وجل, اسی طرح جو خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے, یجب قبولہ, لازم ہے اس کا قبول کرنا. فَهُوَ عَالَمُ النَّاسُ بِرَبِّهِ, کیونکہ وہ رب تعالیٰ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں. کون, کس کی بات ہو رہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں جو بتایا ہے اس کو بھی بلا تردد قبول کریں, کیونکہ آپ ہم سب سے زیادہ اللہ کی پہچان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. وَأَصْدَقُهُمْ خَبَرًا, اور سب سے سچی خبر دینے والے ہیں. وَأَنْصَحُهُمْ إِرَادَةً, اور سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں ارادت کے اعتبار سے. وَالصِّفَاتُ السَّلْبِيَّةُ, اور سلبی صفات, ہی وہ ہیں ما نفاها اللہ سبحانہ عن نفسہ فی کتابہ, جن کی نفی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں اپنی کتاب میں.
یعنی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انکار کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اندر ہوں. اور لسان رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. وَكُلُّهَا صِفَاتُ نَقْصٍ فِي حَقِّهِ، اور یہ ساری کی ساری اللہ کے حق میں صفات نقص ہیں. كَالْمَوْتِ وَالنَّوْمِ، جیسے موت، والنوم اور نیند، والعجز والتعب والجہل والنسیان والغفلہ والظلم ونحو ذلك. اور اس کے علاوہ کون کون سی صفات سلبی ہیں؟ موت، نیند، عاجزی، تھکاوٹ، جہالت، بھولنا، بھول چوک، غفلت، ظلم. ونحو ذلك من صفات النقص التي يجب نفيها عن الله عز وجل. اسی طرح کی اور صفات نقص اللہ تعالیٰ سے جن کی نفی کی جانی چاہیے. وإثبات ضدها على الوجه الأكمل، اور اس کے اپوزٹ کو ثابت کرنا چاہیے مکمل طور پر. وَكُلُّ مَا نَفَاهُ اللَّهُ عَن نَّفْسِهِ فَالْمُرَادُ بِهِ إِثْبَاتُ كَمَالِ ضِدِّهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. چلو ترجمہ کریں آپ. وَكُلُّ مَا، اور ہر وہ چیز، نَفَاهُ اللَّهُ، نفی کی اس کی اللہ نے، عن نفسه، اپنی ذات سے، فَالْمُرَادُ بِهِ، تو مراد اس سے، اثبات، ثابت کرنا ہے، کمال ضدِّهِ، اس کے اپوزٹ کا کمال. یعنی جیسے موت ہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ حیات. تو حیات کاملہ کا اس بات کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے. سمجھ گئے؟ کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور توکل کیجئے اس زندہ ذات پر جو نہیں مرے گی. اس بات اور نفی دونوں ہیں. حی صفت مثبت اور نفی لا یموت. فنفی الموت عنہ سبحانہ یتضمن کمال حیاتہ، تو موت کی نفی کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ شامل ہے کمال حیات میں اس کے. ونفی الظلم عنہ یتضمن کمال عدلہ کما قال سبحانہ ولا یظلم ربک احدا. اور اسی طرح ظلم کی نفی اس سے جو کمال، جس میں کمال عدل شامل ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. صفات مدح و کمال، ترجمہ کیجیے. اور صفات ثبوتیہ اللہ تعالیٰ کے لیے جل جلالہ کے لیے کیا ہے؟ صفات مدح و کمال ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور کمال کا ذکر ہے. وکذا الصفات السلبیہ، اسی طرح صفات سلبیہ. لیکن الصفات الثبوتیہ التي اخبر اللہ بها عن نفسه اکثر بکثیر من الصفات السلبیہ. کیا مطلب ہے؟ صفات ثبوتیہ کہیں زیادہ ہیں جن کی اللہ نے خبر دی ہے اپنی ذات کے بارے میں، ان کے مقابلے میں جو صفات سلبیہ ہیں. التي لم تذکر غالباً، جن کا ذکر نہیں کیا گیا غالباً، الا لبیان عموم کمالہ، مگر اس کے کمال کے عموم کو بیان کرنے کے لیے. سبحانہ و تعالی کما قال عز وجل، جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اس جیسی کوئی چیز، وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. یہاں تک یہ ختم ہو رہی ہے صفات ثبوتیہ اور سلبیہ. تو ایک باب ختم کر لیتے ہیں تھوڑا سا. او دفع توہم، یا کسی وہم کے دور کرنے کے لیے، توہم نقص من کمالہ، اس کے کمال میں سے کسی نقص کا جو وہم ہو اس کو دور کرنے کے لیے. فیما یتعلق بامر معین، جو متعلق ہوتا ہے ایک معین کام کے ساتھ. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں، اور نہیں پہنچی ہمیں کوئی عز وجل من الامور الغیبیتی. ترجمہ کیجئے. اور اللہ عز وجل کی صفات امور غیبیہ میں سے ہیں، یہ غیب کے علوم میں سے جن کے بارے میں اللہ نے ہمیں خبر دی ہے، ورنہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا کہ خود سے اس کی صفات بیان کریں. التی یجب علی العبد، وہ جو واجب ہے بندے پر، کیا؟ ان یؤمن بہا، کہ ان پر ایمان لے آئے، علی ما جاءت، جیسے وہ آئی ہیں. اذ لا يمکن فی الامور الغیبیۃ ان یدرکها العقل، اذ لا يمکن، نہیں ممکن، فی الامور الغیبیۃ، امور غیبیہ میں،
ان یدرکھا کہ پالے اسے العقل عقل، امور غیبیہ کو عقل نہیں پا سکتی. وحینئذ لا نصف اللہ، نہیں ہم وصف بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کا بما لم یصف به نفسہ، جس کے ساتھ اس نے اپنی ذات کا وصف بیان نہیں کیا. ولا نکیف صفاتہ، اور نہ ہم کیفیت بیان کریں گے اس کی صفات کی، کہ وہ دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے، یا سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے. لأن ذلك غیر ممکن، کیونکہ یہ سب کیا ہے؟ ناممکن. وإذا كان نعیم الجنت، اور جب نعیم جنت کی نعمتیں، اب الروح یعنی جو اس کی رحمت ہے، کلاہما موصوف بصفات معلومۃ المعنی، دونوں موصوف ہے معلوم صفات کے ساتھ جن کا معنی معلوم ہے. ولا تعلم حقیقتہما، اور نہیں تم جانتے ان کی حقیقت کو. یعنی جیسے جنت ہے تو اس کی جو صفات ہیں، اس کی جو نعمتیں ہیں، جو بھی اس میں راحتیں ہیں، روح راحت کو بھی کہتے ہیں نا، جو اس کی راحتیں ہیں، یہ معلوم معنی میں تو بیان ہوئی ہیں کہ وہاں نعمتیں ہیں، وہاں یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن کوئی اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا کیونکہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں. ولا تعلم حقیقتہا، اور نہ کوئی اس کی حقیقت کو جانتا ہے، یا نہ تم اس کی حقیقت کو جانتے ہو. فکیف بالخالق جل جلالہ، تو کیسے ہو سکتا ہے ممکن اللہ جل جلالہ کے بارے میں کہ ہم اس کی صفات کی کیفیت کو جانیں، حقیقت کو جانیں. نعیم الجنت اب الروح، راحت اور نعیم. آگے ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذاتی صفات اور فعلی صفات. یہ کسی نے لکھا ہے، پچھلے ہفتے فقہ القلوب کی کلاس میں آپ نے کہا تھا کہ آج جا کر رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت اور محبت عطا کر دے. دعا و مسئلۃ و دعا و عبادت کے بارے میں پڑھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کریں اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں. اس کلاس کے بعد 4 دفعہ میرے سر میں شدید پین ہوا. اپنی دعاؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے روتے ہوئے دعا کر رہی تھی کہ میری تکلیف آپ ہی سمجھ سکتے ہیں. میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا شروع کر دیا. جب 7ویں بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے لگی تو دم سے پہلے ہی میرا درد ایسے ختم ہو گیا جیسے کبھی ہوا نہ تھا، اور مجھے کوئی ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. در حقیقت کمی ہمارے اندر ہے، وہ رب السمیع العلیم ہے. اگر ہم اپنے اللہ سے اس کی محبت مانگیں یقین کامل کے ساتھ، اس کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کبھی ہمیں خالی ہاتھ لوٹائے. بالکل درست کہا آپ نے، اور یہ یقین ہی کی بات ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کو فقہ القلوب سمجھ آ رہی ہے. اگر کوئی چیز عمل میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کتاب سمجھ میں آ رہی ہے، ورنہ یوں لگتا بعض اوقات کہ مشکل باتیں ہیں، پتہ نہیں سر کے اوپر سے نہ گزرتی ہوں. جی بالکل، یعنی تعلق نبھانے سے یا بنانے سے بنتا ہے. اگر بھول جائیں، چھوڑ دیں تو تعلق بھی ختم ہو جاتے ہیں. آپ کچھ کہنا بولیے. جو فقہ القلوب ہے، میں یہ سوچتی ہوں جو ہم پچھلے سال سے لے رہی ہوں کہ ماشاءاللہ اتنی اچھی لکھی ہوئی ہے. میں سوچتی ہوں اکثر کہ ان کے ذہن میں یہ کہاں سے آتی ہیں ساری باتیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے اتنا علم حاصل کیا، اور اس کے بعد اس کو کتنے سال لگائیں گے اس کو لکھنے کے. 25 سال ماشاءاللہ. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کتنی ہی دعوتیں اور شادیاں اور کیا کچھ راحتیں قربان کی ہیں اس کے پیچھے. تو استاذہ یہ حیات ہے، حیات ہیں. ان کی آواز بھی ہوگی، میرے سے میسج بھی کیا تھا انہوں نے. ان سے میری فون پر بھی بات ہوئی تھی جب میں سعودیہ گئی تھی. نہیں، سعودیہ میں ہوتے ہیں، قصیم میں ہوتے ہیں، پاکستان تو کم ہی آتے ہیں ایسے لوگ. کتنی دفعہ ملاقات ہوئی ہے؟ ملاقات ہونی تھی، بس اتفاق سے وہ ٹائی اپ نہیں ہو سکا تو میں ایک ہی دن کے لیے گئی تھی قصیم لاسٹ ایئر جب میں گئی تھی وہاں پر. تو پھر فون پر بات ہوئی، بہت ہی افسوس کر رہے تھے. پھر اس کے بعد ان کا نمبر ہے میرے پاس، واٹس ایپ پر مجھے میسج بھیجتے رہتے ہیں، جو بھی نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں ان کی وہ آتی رہتی ہیں مجھے. اللہ نے سبب بنایا. بتائیے گا کہ آپ کے جو میری اسٹوڈینٹس ہیں وہ آپ کو بڑے پیار سے یاد کرتے ہیں، دعا میں یاد رکھتے ہیں، اور ہمیں بڑی معرفت ملی ہے اس سے. الحمدللہ. بالکل قرآن کی تفسیر ہے، اور میں سمجھتی ہوں یہ ایسا علم ہے جو ہر بندے کے پاس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور پھر معاملے میں پہچان. یہ باتیں ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن جس وقت عملی زندگی میں ہم جاتے ہیں کیا وہاں یاد رہتی ہیں؟ جس دن وہاں یاد آنے لگ گئی نا پھر سمجھیں گے ہم نے اللہ کو پہچانا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل ہونے لگے تو اس کے راستے میں ٹوٹنے کا بھی لطف آنے لگتا ہے. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.